السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے ٹارگٹس۔ ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان کو کیسے ویلکم کرنا ہے، رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم اسے اچیو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو آج ہم لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے بعد ہی انشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ جو ہے وہ بالکل شروع ہونے والا ہے۔ ہم رمضان کو بہت خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کو جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے جس طرح سے یہ مہینہ ہمیں دیا، جس مقصد کے لیے ہمیں دیا، ہم وہ مقصد حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی ہماری یہ دعا ہے، سب سے آخر بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں سے، ان بابرکت لمحات سے، اور یہ جو آج کل کے دن گزر رہے ہیں، شعبان کے دن گزر رہے ہیں، یہ بھی بڑے ہی قیمتی، بڑے ہی امپورٹنٹ دن ہیں۔ ہم آنے والے دنوں کی کچھ تیاری کر لیں، کچھ حاصل کر لیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی پلاننگ کر لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز اگر اس کو پلاننگ کے ساتھ، شیڈیول کے ساتھ کیا جائے تو کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور پھر انسان کے پاس یہ چانس بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس سے رہ جائیں، اسکپ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اب 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس مہینے کی برکتوں کو ہی ہاتھ سے نکال دیں۔ مطلب 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ آیا، ایک مہینے کے لیے آنا ہے، پھر اس نے چلے جانا، پھر 11 مہینے کے بعد پتہ نہیں ہمارے پاس وقت ہوگا نہیں ہوگا، صحت ہوگی نہیں ہوگی، زندگی ہوگی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جاننا کیا ہے کہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ہم کیسے حاصل کریں۔ تو اس کے لیے تو سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور میری خواہش ہے کہ ہم اس کو اپنے دلوں کا حصہ بنائیں، اپنے ذہنوں کا، اپنے عمل کا حصہ بنائیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے، کتنی بڑی چیز ہے جو آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور جنات، سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا، آ، آگے آ، بدی اور بدکاری کے طالب، رک جا، آگے نہ آ۔ یعنی پکاریں لگ رہی ہوتی ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، لوٹ سیل لگ گئی ہے، آؤ اور میلہ لوٹ لو آ کر۔ اور وہ میلہ کیا ہے؟ نیکیوں کا میلہ، نیکیاں لوٹ لو آ کر، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو جہنم سے رہائی دی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ اس مہینے کی بہت بڑی برکت ہے، بہت زبردست اللہ کا احسان ہے ہم بندوں کے اوپر۔ اور یہ منادی، یہ توبہ استغفار کا یہ جو بندے جب معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جسے الریان بولتے ہیں۔ اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ روزہ رکھنے والے۔ سبحان اللہ، کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان میں، پوری امہ مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا موسٹلی گھروں میں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بس اب سیکھنا یہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنی ہے، کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن ہمیں تھوڑا سا نا اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش ہے، خود کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی
خوشی خوشی اس باب الریان سے داخل ہونے والے بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس قانون سے مستثنی ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کو تحفہ دیتے ہیں، اللہ نے اس کو تحفہ کنسیڈر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کا اجر اس کو دوں گا، وہ تحفہ لے کر آیا، میں اس کا اجر اس کو دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس، اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے مالک کی بارگاہ میں شرفیابی کے وقت۔ قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اتنی برکتیں، اور ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی جاؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ کیا ہیں اور ہمیں ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے۔ رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے ہو کر گزرے، یعنی تم پہلی امت نہیں ہو جن پہ روزے فرض ہوئے ہیں۔ روزے تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرض ہیں، ہر امت کے اندر روزہ رہا، سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا یقیناً، اور اب امت محمدیہ قیامت تک اس فضیلت کو پانے والی ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ گویا روزے کا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سے فل ڈریس ریہرسل کرواتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ وہ ایکسرسائز کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جسے اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے ایک باؤنڈری وال میرے ارد گرد کھڑی کر دی ہے، بحیثیت مومن مسلم مجھے اس باؤنڈری وال سے باہر نہیں نکلنا، مجھے اس کے اندر اندر رہنا ہے۔ پھر تقوی کا نام آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ چیز، یہ احساس، جیسے ہم عام روٹین میں تو بہت فیملیئر ہو چکے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، مارکیٹ میں جائیں، ادھر ادھر جائیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جہاں ہیں ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ریہرسل تم نے کرنی روزے کے اندر، اس کو تم نے پالش کرنا ہے، اس فیلنگ کو پالش کرنا ہے، اس فیلنگ کو تم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا، اور پھر یہ کہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ وہ جو باؤنڈری وال ہے ہمارے ارد گرد، اگر میں ذرا بھی اس سے باہر نکلتی ہوں نا تو فوراً مجھے واپس آنا ہے، مجھے ویٹ نہیں کرنا باہر نکل کر کے میں باہر کھڑی رہوں انتظار کرتی رہوں، نہیں، مجھے واپس آنا ہے۔ گویا اللہ نے رمضان المبارک کا یہ ایک مہینہ جو ہمیں دیا، یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہیں، ہم اپنے نفس کی جائز خواہشات کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، نہیں، یہ مہینہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آرمی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کافی ٹف قسم کی ٹریننگز چل رہی ہوتی ہیں، ایکسرسائزز چل رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ ان کو ٹف بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے اندر مختلف چیزیں لے کر آئے۔ تو ہمارا پہلا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ ہم نے تقوی کی صفت کو اپنے اندر جو موجود ہے الحمدللہ، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کسی میں تھوڑی ہوگی، کسی میں تھوڑی زیادہ ہوگی، کسی میں تھوڑی اور زیادہ ہوگی، ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تقوی ہے، ہمیں اس کو اور پالش کرنا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر فارم کے اندر لے کر آئیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ تقوی کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات تو ہوتی ہے نا ہر بندے کے اندر، کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، اور جائز تو پہلے ہی حلال ہے، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا، اور ناجائز کی طرف تو ہمارے قدم بڑھنے نہیں چاہیے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جب ہم 29-30 دن یہ شدید قسم کی، خاص طور پہ جیسے گرمیاں آتی ہیں اور بعض لوگوں کو بہت سارے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، ان ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ساتھ جب وہ
یہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں 29-30 دن اپنی جائز خواہش کو چھوڑنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو یقیناً آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اگلے پورے سال، اگلے 11 مہینے اپنی ناجائز خواہشات کو بھی چھوڑنے والے ہوں گے، یا اگر ہمارے قدم اس کی طرف بڑھیں گے تو پھر ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنے قدموں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، خود کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں خود کو کیسے سیو کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزے کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور اگر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہنے کی بات یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ روزے میں ہمارا ایک ہوم ورک ہے، اس روزے میں ٹارگٹ اچیو کرو، اپنے اندر یہ انرجی، یہ سٹیمنا پیدا کرو کہ برائیوں کی طرف ہم کم سے کم جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نہیں جائیں گے 11 مہینے، ہم کوئی فرشتے نہیں بن جائیں گے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم غلطیوں سے بچیں، پرہیز کریں۔ یہ ایک مہینہ مجھے یہ سکھانے بتانے کے لیے آتا ہے۔ اگر میں نے ایک مہینہ ڈرل کی ہے، اور اس ایک مہینے میں میں نے کوشش کرنی ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی غلط حرکتوں، غلط عادتوں، غلط چیزوں سے پیچھا چھڑانے کی اس ایک مہینے میں پوری کوشش کرنی ہے فل۔ یعنی اس میں تو ہم کر سکتے ہیں نا، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کو کسی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا، غیبتیں، وعدہ خلافی اور حقوق العباد ٹائپ کے جس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان وہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی۔ تو ہم روزے میں تو اٹموسٹ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کم از کم جھوٹ نہ بولیں، ہم کم از کم غیبت نہ کریں، ہم کم از کم بے حیائی فحاشی کا کوئی کام نہ کریں۔ یعنی جب ہم روزے میں یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اللہ نے یہ دن رکھے ہیں گن کے 29 یا 30 دن، لازمی اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے مزاج کے اوپر، ہماری طبیعتوں، ہماری عادات کے اوپر، اگر ہم اخلاص سے اس کو لے کر چلیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اپنے ارد گرد ماحول کے اندر بھی سکھائیں گے، اس کا پھر انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ 11 مہینے ہم فیل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پھر یہ مہینہ دے دیتے ہیں ہمیں، پراپر مہینہ، بیچ میں نفلی روزے اور ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اللہ نے وہ میدان کھلا رکھا ہے کہ جو یہ سمیٹنا چاہتے ہیں اجر، وہ ضرور سمیٹیں۔ تو پہلی چیز، پہلا ٹارگٹ تقویٰ ہے۔ تو اب دعائیں بھی کریں، اللہ ہمیں جس مقصد کے لیے آپ نے روزے فرض کیے ہیں نا، اللہ یہ نہ ہو روزے آئیں، ہم روزے گزاریں، ہم بس کھائیں پیئیں، یہ پلاننگ کرتے رہے، ہمارا دماغ صرف انہی کے اندر ہی اٹکا یا الجھا ہوا نہ رہے، ہم اس سے بڑھ کر اللہ تقویٰ لینے والے بن جائیں۔ اور یقین کیجئے کہ تقویٰ کی ہم میں بہت کمی ہے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ آ جائے نا، آپ دیکھیں کہ یوں کہہ لینا جس طرح کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ ہم سونے کے بن جائیں، سونے کا بن جائے انسان، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی نظر میں سونے کا بنا لے، دنیا کی نظر میں تو ہم نے کیا سونے کا بننا ہے، اندر سے ہمیں متقی بنا لے اللہ، تو ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ تو یہ تقویٰ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ تھنک ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ بھئی یہ اس مہینے میں تم نے اپنے اندر تم نے پیدا کرنی، اللہ نے نہیں دینی، اللہ تو دیتے ہیں لیکن میری کوشش ہے، میری ایفرٹ ہے، میری محنت ہے۔ تو بس دعاؤں کے ذریعے لگ جائیں، اللہ میں نے تو لے کے اٹھنا ہے اس مہینے، مجھے تقویٰ چاہیے، اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا کر دے کہ نیکیوں کی طرف میں بھاگنے والی ہوں اور برائیوں سے میں تیری وجہ سے رکنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ تم میرے لیے آسان کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسان کریں گے۔ اچھا، دوسرا ٹارگٹ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن سے اپنے تعلق کو بہت مضبوط بنانا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ کوئی اور مہینہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محرم میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربیع الاول کے اندر رکھ لو، لیکن اللہ نے خاص رمضان کے مہینے میں ہی روزے کیوں فرض کیے؟ رمضان کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ رمضان کو اللہ نے تقویٰ کے لیے کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ اس میں شاباش قرآن نازل ہوا، قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تحفہ ہے، بالکل قرآن کا تحفہ ملا ہے ہمیں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو یہ شعوری کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم جہاں تقوی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں وہاں ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اہم کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن سے تعلق تو پورا سال رہتا ہے ہمارا، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوی بھی پورے سال ہم کچھ نہ کچھ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ایک مہینہ دیا وہ اس لیے دیا کہ 11 مہینے میں جو کمی رہ گئی تھی نا تقوی حاصل کرنے میں، وہ اس ایک مہینے میں پوری کرو، اپنا فیول، اپنی انرجی اس میں اور حاصل کرو، یہ انرجی تمہیں اگلے 11 مہینے فائدہ دے گی۔ قرآن سے تعلق پورے 11 مہینے تھا، اتنا اچھا نہیں تھا، اب یہ ایک مہینہ تمہارے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں نے بطور رحمت بھیجا ہے کہ یہ تعلق جو ہے نا اس مہینے کے اندر اپنا مضبوط کر لو، پختہ کر لو، بہتر بنا لو۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کتاب ہم نے پڑھنی ہے یہ پڑھنی کیسے ہے؟ قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ ناظرہ، ریسیں لگانی ہے، دوڑ لگانی ہے کہ فلاں نے 2 قرآن ختم کیے، فلاں نے 3 قرآن ختم کیے، میں نے 4 کرنے ہیں، میں نے اس کو بتانا ہے، میں نے یہ دکھانا ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ آ گیا۔ اللہ نے نہیں ہمیں کہا ایسے نہیں پڑھنا ہمیں، مجھے تو قرآن کو سمجھ کر اس کے ترجمے کو جان کر پڑھنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رمضان تو ہے ہی اس لیے، یہ مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں کہ اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 29-30 دن ہے، ایک پارا بھی روز سیٹ کر لیں نا ہم، کم از کم، میں کم از کم کی بات کر رہی ہوں، زیادہ کی نہیں کر رہی، ایک پارا اچھا سا ترجمے والا قرآن لیں، اچھے سے، بہت اچھے اچھے ترجمے موجود ہیں، کوئی اچھا سا جو ہمیں سمجھ آئے، ہم اس کو لیں اور بیٹھ کے آرام آرام سے اس کو پڑھیں۔ پورے 24 گھنٹوں میں پھر پارٹیشن کر سکتے ہیں، بھئی پاؤ ہم وہاں پڑھیں گے، پاؤ ہم یہاں پڑھیں گے، پاؤ ہم یہاں پڑھیں گے، پاؤ ہم یہاں پڑھیں گے۔ پورے دن ایک قرآن سے تعلق بھی رہے گا، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کوئی نوٹس بنانا چاہتے ہیں، کوئی موٹی موٹی باتیں جاننا چاہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ لیکچر شروع کیا تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھی، اس لیے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم میں تقوی پیدا، یعنی ایک اللہ کا حکم سمجھ آیا نا۔ ایسے ہی جب آپ پڑھیں گے سمجھ کے، آپ کو بہت سے احکامات نظر آئیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا اچھا یہ کرنا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کتنا کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ چاہتے بھی یہ ہے کہ قرآن سے میرا ایسے تعلق بنا لو۔ اور رمضان میں نے پھر آپ کو کہا میری ایکسرسائز ہے، میرا ہوم ورک ہے، میں نے قرآن کے تعلق کو بہتر بنانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن کو ہدایت کہا گیا، گائیڈنس کہا گیا۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ دیکھیں ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہے نا، ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مختلف رشتے ناتوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے بہت ساری ضرورتیں ہیں جو اللہ نے ہماری زندگی کے اندر رکھی ہیں۔ ایسے ہی ہماری روحانی زندگی کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی یہ ہدایت کیسے دی ہے؟ قرآن کی شکل میں دی ہے، قرآن کی روشنی دی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ رک کر میں اور آپ تھوڑی سی دیر میں سمجھیں گے کہ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہدایت مسٹری کا جواب ہے، پزل کا جواب ہے۔ وہ پزل، وہ مسٹری کیا ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں میچورٹی کی ایج میں آتے ہیں تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا گیا، یہ دنیا کے اندر جو ہمیں اتنی برائیاں نظر آ رہی ہیں یہ کیوں ہے، دنیا میں اتنی پریشانیاں، اتنے غم، اتنے دکھ درد تکلیفیں کیوں ہیں، کہ دنیا میں اتنا اونچ نیچ کیوں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، یہ کیوں ہے؟ یعنی ذہن میں یہ کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی بذات خود کیا ہے، موت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن کس کو کتاب ہدایت اللہ نے بتایا، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ ایک مسٹری کا جواب ہے ہدایت،
اس زندگی میں اس مسٹری کے سوال کا جواب پائے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. ہم تاریکیوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. جب ہمیں سمجھ نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے عمل میں وہ خوبصورتی, وہ حسن نہیں آئے گا جو ہمارے پیدا کرنے والا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, یہ روشنی ہے, اور بڑی آسان ہے یہ روشنی, یہ کتاب ہدایت. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی بہت مشکل ٹف انداز میں تمہارے سامنے یہ کتاب رکھی ہے اور تمہیں پڑھنا نہیں آ رہا, تمہیں سمجھنا نہیں آ رہا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے. نہیں, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, سادہ الفاظ میں بتا دیا کہ یہ زندگی یہ ہے, تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے, دنیا میں اونچ نیچ کا یہ مسئلہ ہے, زندگی اور موت میں نے اس لیے بنائی ہے. اچھا, پھر اچھائی اور برائی میں نے اس لیے رکھی ہے, پھر خوبصورتیاں اور جو یعنی کہ ایک شکل و صورت کے حوالے سے جو صلاحیتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ میں نے اس لیے. ہر چیز کا جواب, ہر مسٹری کا جواب جو ہے وہ ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے, مل رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, آخرت کے بارے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کھول کھول کر اس کتاب میں آسان انداز میں بتا دیا, جو ہماری سمجھ کی چیزیں تھیں. یاد رکھیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا, ہمیں کچھ ہنٹس دیے اخلاقی اعتبار سے. بزنس کے بارے میں نہیں اللہ نے بتایا, ہنٹس ملیں گے آپ کو, اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں نا, بس یہ بتا دیا کہ بھئی یہ تمہارا کرنے کا کام ہے, اس طرح تم نے سمجھنا ہے, اس طرح تم نے قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے, تم نے کتاب ہدایت کو ہدایت سمجھ کر جاننا ہے, لینا ہے, اور اس کے ساتھ اپنے اس مسٹری کو, پزل کو سالو کر کے تم نے ایک بہترین بندہ مومن والی زندگی بسر کرنی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ بات یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے کا جو ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ ہے, قرآن سے تعلق, اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. میں نے آپ کو یعنی کہ ایکسپلین کر دیا کیسے, سمجھ کے, غور و فکر کے ساتھ, اس کو گائیڈنس بک مان کر, اس کو اپنے لیے ایک اللہ کا دیا ہوا ضابطہ سمجھ کر, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تیسرا ٹارگٹ کیا ہے رمضان کا؟ تیسرا ٹارگٹ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ کو بڑا ماننا, اللہ کو بڑا سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو فرمایا, آیت کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں گی, تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کو بڑا قرار دو. اللہ کو بڑا قرار دو کس بات پہ؟ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی ٹمک ٹوئیاں مارنے کے لیے, اندھیروں میں ڈبکیاں لگانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے پورا ارینجمنٹ کیا, اور بیسٹ ارینجمنٹ جو ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے. ساری عبادات کا آپ پورا فلسفہ دیکھ لیں, اللہ کی بیسٹ سکیم ہمیں نظر آتی ہے, سمجھ آتی کہ اللہ اس عبادت سے یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس عبادت سے یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ نے ہمیں روزے دیے, پھر اللہ نے ہمیں اس میں قرآن عطا فرمایا. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے. تو یہ جو شان ہے نا, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. عموماً ہم اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے, لیکن اس اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم میں وہ اسپرٹ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اللہ سب سے بڑا ہے, کیا واقعی سب سے بڑا ہے؟ جس اللہ کو میں ماننے والی ہوں, جس اللہ کی میں بندی ہوں, جو میرا رب ہے. نہیں, روزے کی حالت میں اصل میں ہم صرف زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہوتے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ہم خاموشی سے, ہم اپنے عمل سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے, پانی میرے سامنے ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, آرام سے فریج کھولوں, آرام سے جوس نکالوں, آرام سے بیٹھ کے پیوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن میں کیوں نہیں پی رہی؟ اللہ دیکھ رہے ہیں نا مجھے, اللہ کا حکم ہے. کھانا موجود ہے, 16 گھنٹے 17 گھنٹے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے روزے گرمی کے کتنے ٹف ہوتے ہیں, اور لوگ باہر محنت مشقت بھی کر رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, نہ پانی پی رہے ہوتے ہیں, نہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ کیوں؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, چھپ کے بھی. موسٹلی 99% لوگ الحمدللہ
کبھی بے ایمانی نہیں کرتے، کبھی ڈنڈی نہیں مارتے کہ اگر روزے سے خود کو کہہ دیا تو پھر روزے سے ہی، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میں اپنے وجود سے اللہ اکبر کہہ رہی ہوتی ہوں جب میں اس مقام کے اوپر آ کر اللہ کا یہ حکم مان رہی ہوتی ہوں اور اس انداز میں مان رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی بڑائی کرنے میں ایک تو زبان سے ہے نا اللہ کی بڑائی، ایک اپنے عمل سے، اپنے وجود سے اللہ کی بڑائی ہے، اور یہ حکمت بتا دی، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کو بڑا مانیں۔ پھر جب ہم ایک مہینے اللہ کو بڑا مانیں گے، یقیناً 11 مہینے اس بڑے کو ہم اپنی زندگی کے اندر ساتھ لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی میں وہ خوشیاں، وہ اطمینان، وہ رحمت، وہ برکت آئے گی جس کا ہم امیجن نہیں کر سکتے، کہ اللہ کوئی عام مخلوق تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، تو سب سے بڑا ہے۔ اور اگر وہ میرے ساتھ ہے تو باقی مجھے کسی کا ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس وہ میرا ساتھ نہ چھوڑے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھے اپنے سے دور نہ کرے، وہ مجھے عباد الرحمان کے اندر ہی شامل کر کے۔ تو یہ ٹارگٹ نمبر 3 تھا۔ ٹارگٹ نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ یہ جو آیت بتائی نا، آیت کا ٹکڑا، کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ نے یہ روزے دیے ہمیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شکر ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم اسوہ دیکھیں، آپ رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزوں کی بہت کثرت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ اور عرب کے روزے عام روزے نہیں، بہت ٹف روزے تھے وہاں کے، اور خاص طور پہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کا روزہ کیوں نہ رکھوں جب کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن آپ پیر کا روزہ رکھ کر ہر ہفتے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے۔ جیسے آپ رات کو تہجد پڑھ کے آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ پاؤں مبارک پہ سو جایا کرتی تھی، اور آپ کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا شکر گزاری کیا کہتی ہے؟ صرف زبان سے شکریہ شکریہ یا تھینک یو اللہ نہیں، شکر گزاری کہتی ہے اپنی عبادات کو اور بہتر بناؤ، اور محنت کرو، اور کوشش کرو، اور خوبصورتیاں پیدا کرو، اپنی نمازوں کے اندر بھی، اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کے اندر بھی، اور اپنے رمضان کے روزوں کے معاملے میں۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ شکر گزاری کا جو یہ مہینہ اللہ نے رکھا، اس لیے رکھا کہ بعض دفعہ جب انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی نا، تو اس کو اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے صحت کی قدر آ رہی ہوتی ہے، جب کوئی شخص خدا نہ خواستہ قید ہوتا ہے تو اس کو آزادی کی قدر آ رہی ہوتی ہے، جب کسی کے خدا نہ خواستہ والدین نہ ہوں تو پھر اس کو والدین کی قدر آتی ہے، جب نعمتیں نہیں ہوتی نا تو پھر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، قدر آتی ہے، اور پھر جب وہ نعمت واپس ملتی ہے انسان کو تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم تو صبح سے لے کر شام تک رو رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں فلاں نعمت نہیں، فلاں نعمت نہیں، اصل میں تو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے ہماری زندگی کے اندر، اصل میں تو ہمیں قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے ان نعمتوں کا۔ تو آپ دیکھیے کہ محروم جب ہوتا ہے نا تو اسے نعمت کی قدر آتی ہے۔ ایک منٹ یہ گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ کے ہمیں شکر گزاری کا جو حکم دیا، یا شکر پیدا کرنے کی طرف اللہ نے جو ہمیں توجہ دلائی، وہ اس لیے دلوائی کہ ہم جب سارا دن بھوکے پیاسے رہیں گے نا، پھر جب شام کو 15 16 17 گھنٹے کے بعد روزہ کھولیں گے، ہمارے دسترخوان پہ بیسیوں چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کتنا اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، کتنی اللہ نے مہربانی ہمارے اوپر کی ہوئی ہے۔ گویا نعمتوں کے نہ ہونے سے کچھ ٹائم کے لیے نعمتوں کا پھر بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، پھر انسان اور اچھے طریقے سے ان نعمتوں کو انجوائے کرتا ہے، پھر انسان ان کی صحیح معنوں میں قدر کرتا ہے، اور پھر جس نے دی ہیں وہ نعمتیں اس کا صحیح معنوں میں شکر بھی ادا کرتا ہے۔ ایک شیخ سعدی کی حکایت ہے، انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے میرے دل میں اللہ کے بارے میں وسوسہ ہے، نا شکری سی آئی، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، ان کے پاس شاید جوتے نہیں تھے شیخ سعدی کے پاس، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی ٹانگیں کوئی نہیں،
تو بے اختیار اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے کہ اللہ آپ نے ہمیں چلنے کے لیے ٹانگیں دی، پاؤں دیے، صحیح سالم وجود دیا، اگر کوئی ایک آدھ چیز نہیں دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے یہ روزے دیے اور اللہ نے آسانیاں دی۔ پھر ہمارا ٹارگٹ نمبر 5 صبر پیدا کرنا ہے روزے کے اندر۔ اب آپ دیکھیے صبر کیا ہے؟ اصل میں ثابت قدمی، مشکلات کے سامنے ڈٹ جانا، مشکلات، آزمائشوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں اللہ کی رضا پر کھڑے ہو جانا، جم جانا۔ زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، محرومیاں آتی ہیں، کمیاں آتی ہیں، کرنا کیا ہے؟ کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، ہلنا نہیں ہے وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ تو پھر اگر کسی کی زندگی میں زیادہ مسائل، زیادہ پریشانیاں، زیادہ تکلیفیں ہیں تو یقیناً کیا چیزیں ہیں، انسان کو دیکھے کہ اللہ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہوا میرے لیے۔ تو رمضان کا مہینہ صبر پیدا کرنے کے لیے آیا۔ یہ جو 14-15 گھنٹے، 16 گھنٹے ہم جو ایک ریہرسل سے گزرتے ہیں، پھر 29-30 دن، یہ ہمارے اندر لازماً صبر لے کر آئے۔ اور اگر میرے اندر صبر نہیں آ رہا، میرے اندر ثابت قدمی نہیں آ رہی، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، میں بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں، میں بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں، میں ڈی ٹریک ہو جاتی ہوں ذرا ذرا سے مسائل کے اوپر آ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر صبر کی بہت کمی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ صبر کو اپنے اندر اللہ سے مانگ کر لینا ہے اس مہینے میں کہ اللہ یہ ریہرسل تو ہو رہی ہے، کھانے پینے کی سامنے چیزیں رکھی ہیں، میں تیری رضا کے لیے نہیں کھا رہی، اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے میرے لیے 11 مہینوں میں صبر پیدا کرنا، صبر لے کر چلنا تو آسان کر دے، میں مشکلات سے فائٹ کر سکوں، مشکلات کے سامنے ڈٹ جاؤں، کھڑی ہو جاؤں۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جتنی مشکلات آئیں ان کو اعتماد اور حوصلے سے سہنا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وہی مجھے اس کا اجر دے گا، اس نے اپنے حکمت، اپنے علم سے یہ چیزیں میری زندگی کے اندر بھیجی ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ صبر ایک تو ہوتا ہے نا مشکلات آنے پر ثابت قدمی ہے، دوسرا کیا چیز آتی ہے صبر کی وجہ سے ہمارے اندر؟ لالچ ہوتی ہے نا انسان کے اندر، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اصل میں یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، مادی چیزیں، جن کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، جن کی وجہ سے انسان حقوق العباد کے اندر بالکل نیچے چلا جاتا ہے، کہ جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا سب سے بڑا مالک، خالق، مہربان ہستی میرا رب ہے، اس نے بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ اس وعدے کے مطابق مجھے ایک کانٹے کے اوپر بھی اجر ملنا تو پھر میں پریشان ہوں، پھر وہ جھیل دیتا ہے، پھر وہ برداشت کر لیتا ہے، پھر وہ تکلیفیں اس کے لیے تکلیفیں نہیں رہتی بلکہ وہ پھول بن جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور پھر ایسے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لالچ وغیرہ جب آتی ہے تو پھر جب انسان صبر کے راستے پر چلتا ہے نا تو اس کو فائٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اپنی اس لالچ کے ساتھ، اپنی اس ہرس کے ساتھ۔ یہ ایک کمزوری ہے انسان کی کہ جب دنیا کی محبت حد سے زیادہ اس کے دماغ کے اوپر سوار ہو جائے تو صبر آ گیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ صبر جو ہے نا وہ انسان کو ایک بہت زبردست قسم کا ہتھیار ملا ہوا ہے، انسان دین کے اوپر قائم رہتا ہے اور دین کے کسی حکم پر عمل کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر نہ ہو۔ تو روزہ صبر پیدا کرنے کا بہت زبردست علاج کہہ لیں، ہتھیار کہہ لیں، گر کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں، یعنی کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں صبر کی روزے کے ساتھ ملتی ہیں۔ پھر چھٹا ٹارگٹ روزے کا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، یعنی یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فیاض تھے کہ آپ پورا سال ہی اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرتے تھے۔ آپ ان کے گھر کی حالت دیکھیں نا، کیسی حالت ہمیں نظر آتی ہے کہ چولہا نہیں جل رہا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو آیا وہ بانٹ دیا، جو آیا وہ نکال دیا۔ وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، صدقات خیرات بھی ہوتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی فیاضی کی انتہا ہوتی تھی، اتنے فیاض ہوتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی ہوتی، اتنا نکالتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے ساتھ
اس مہینے کا خرچ تعلق کو بہت مضبوط کرتا ہے. اللہ کو پسند ہے بہت زیادہ اس مہینے کے اندر خرچ کرنا، یعنی عام 11 مہینوں میں بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر اس بابرکت مہینے میں. اور اس کی ایک وجہ ایک یہ بھی ہے نا کہ اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ عام دنوں میں ہم اگر ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے، اور اگر آپ ادھر ادا کرتے ہیں یعنی کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 اور پھر 700 اور پھر اس سے بھی بڑھا چڑھا کر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. تو اسی لیے رب کی رضا کے لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے خرچ کرنا ہے، کیونکہ رب نے دنیا کا ڈیزائن ایسے بنایا نا، رب کی سکیم ایسے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، جن کو کم ملا ہے ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں تو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں ہم 15-16 گھنٹے کا، اس کے بعد ہمیں بہت سی نعمتیں مل جانی ہیں، کھانے کی نعمتیں بھی ملیں گی، ڈھیر ساری ہوں گی، بہت ساری ہر پسند کی چیز ہم نے اپنے دسترخوان پہ رکھنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس شاید کچھ نہیں ہوتا، یا بہت کم ہوتا ہے. تو روزہ رکھ کے انسان کو ان کا جب احساس ہو رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کا ہاتھ اپنی جیب پہ جاتا ہے کہ میں نکالوں. اور رمضان میں تو آپ دیکھیں الحمدللہ اکثر لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوا رہے ہوتے ہیں، عید کے کپڑے لوگوں کو لے کر دے رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کے لیے رمضان میں آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ جو آسانیاں کرنا ہے لوگوں کے لیے، اس کے بدلے انسان کے لیے اللہ آسانیاں فرماتا ہے اور اجر بے پناہ ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل کر اللہ کی محبت زیادہ آتی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے. پھر ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے توبہ استغفار. توبہ استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ 11 مہینے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے سے غفلتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، سستیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ہم رک ہی نہیں پا رہے ہوتے گناہوں سے. ہم بعض دفعہ بہت زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں گناہوں کے سامنے. اچانک اللہ تعالیٰ پھر یہ ایک مہینہ بھیج دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس ایک مہینے میں کایا پلٹتی ہے اکثر لوگوں کی. جو 11 مہینے نہیں کر پا رہے ہوتے نا، وہ عموماً اس ایک مہینے میں خود کو بریکیں لگاتے ہیں، اپنی گاڑی کو بریک لگا ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. انہیں پتا ہوتا ہے اللہ نے منع کیا، انہیں پتا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا، اگر میں نے کیا میرا روزہ ضائع ہو جائے گا. یعنی کچھ نہ کچھ احساس بیدار ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر. دن بدل جاتا ہے، راتیں بدل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی ہیں. گویا رمضان کا مہینہ اللہ بہت کچھ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اللہ چاہتے یہی ہیں کہ ذرا رکو، سٹاپ، ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھو کیا کرتے رہے ہو، کیا کر کے آئے ہو اب اس مہینے میں. اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اب بھی تمہارے پاس مہلت ہے، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، سوری کر لو، سچے دل سے آ جاؤ، اعتراف کر لو، ندامت کر لو. تو گویا یہ ایک مہینہ مجھے موقع فراہم کرتا ہے کہ میں اپنے رویے پر نظر ثانی اور میں توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں ایک اچھا خوبصورت اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کروں، ایک بہترین عباد الرحمن بننے کی کوشش کروں. کیونکہ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق اس میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، انسان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو رہی ہوتی ہے، غفلتوں سے نکل رہا ہوتا ہے. تو گویا رمضان کا مہینہ گناہوں کو دھونے کا مہینہ، گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کا مہینہ. تو اللہ تعالیٰ سے انسان توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس ایک مہینے میں اپنے ماضی کے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں روک لے. ہم اپنی ہر غلطی کا، ندامت کا، خامی کا تیرے سامنے اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسان کر دے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پوری فضا میں بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اتنی خوبصورت فضا بنی ہوئی ہے اور ہم اس ایک مہینے میں توبہ استغفار کر کے اللہ سے بخشش حاصل نہ کر سکیں. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے قربان جائیں کہ پورے 30 دنوں میں 20 دن پھر بھی تم نے گزار لیے جیسے گزار لیے، پھر آخری عشرے میں تو کیا ہی حد ہے. ایک ایک رات میں کھڑے ہو جاؤ اور خاص طور پہ تاک رات کے اندر، اور پھر تم دیکھو کہ اس کے اندر کیا اجر اللہ نے رکھا. بخشش مانگو، رحمتیں اللہ سے مانگو، توبہ استغفار کو اپنا روٹین بناؤ. یہ کبھی نہ سوچیں
کہ آپ کہیں کہ جی میں تو بہت نیک ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے توبہ استغفار کرنے کی. اب میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو نیکیاں ہی کرتی ہوں، میں نے تو کبھی کوئی برائی کی نہیں، میں کس لیے سوری کروں، میں کیوں توبہ کروں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار گننے والوں نے گنا، کاؤنٹنگ کی بیٹھ کر اتنا استغفار کیا کرتے تھے. اللہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو جب آپ کی سنت یہ ہے، آپ کا طرز عمل یہ، تو میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک کے چند ٹارگٹس تھے، اور اس میں یہی ہے کہ رمضان کے موضوع پہ پڑھتے رہیے. اچھے اچھے لیکچرز یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کو سنتے رہیے. اس موضوع کو اگر ہم لیں تو بھی بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت میٹیریل ہے. تو اب اس چھوٹی سی محفل میں تو ہم بیٹھ کر چند باتوں کی خود کو نصیحت کر سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں. وہ کوشش کی ہے کہ ہم توجہ دلا لیں خود کو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ یہ جو کچھ ٹارگٹس ہم نے پڑھے ہیں رمضان کے حوالے سے، یہ ٹارگٹس اللہ تو ہماری زندگیوں کے اندر لے آ، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے ارد گرد لوگوں کے اندر. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جی آنے والی نسلوں کے اندر بڑے اچھے اچھے پمفلٹس بھی ہیں کہ رمضان کے حوالے سے آپ وہ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قرآنی اور مسنون دعائیں جیسے ہوتی ہیں، اس طرح کی بکس وغیرہ آپ لوگوں کو دیں. جیسے ہم افطاریاں دے رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو، تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پیکٹس بنا کر بھی ہم اپنے محلے میں ارد گرد کے لوگوں کے اندر بانٹیں کہ چلیں کچھ ہمیں بھی اجر مل جائے گا اس چیز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے اگلے 11 مہینے رمضان کے بعد اور پھر اپنی پوری زندگی اللہ کے بہترین بندوں میں شامل ہو کر وقت گزار سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.